قیامت کی نشانیوں میں سے ایک دجال کا ظہور بھی بتایا جاتا ہے۔ آپ کی کتاب میں دجال کے بارے میں کیا کیا تفاصیل بتائی گئی ہیں؟ محترمی، اگر آپ کی کتاب سے مراد یہ ہے کہ وہ کتاب جو ہم نے لکھی ہے تو ہم نے کچھ نہیں لکھا، لیکن اگر یہ ہے کہ وہ کتاب جس پر ہمارا ایمان ہے، جو اصل میں ہماری کتاب نہیں بلکہ خدا کی کتاب ہے، تو اس میں دجال کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ لیکن دجال کے بارے میں وہ باتیں نہیں بتائی گئی ہیں جو عام طور پر مشہور ہیں، کیونکہ جو عام طور پر باتیں بتائی جاتی ہیں وہ ایسی کچھ مشترک باتیں ہیں کہ اس میں بیچارے معصوم بھی مارے جاتے ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں عام طور پر مشہور یہ ہے کہ دجال جو ہے وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور معلوم نہیں ہمارے معاشرے میں بیچارے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی ایک آنکھ نہیں ہوتی اور لوگ ان کو دجال دجال کہہ کے پکارتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو کچھ سربراہ بھی اس عادت سے محروم نہیں رہے، اور جو علامات بتائی جاتی ہیں وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہیں۔ لیکن ایک بات آپ کے ذہن میں رہے کہ لفظ دجال سے جو ظاہر ہو رہا ہے اور وہ جس لفظ کا ترجمہ ہے اور اس سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ سمجھ میں آ جائے تو بات بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دجال عربی زبان کا لفظ دجل سے آیا ہے، جس کے معنی دھوکے اور فریب کے ہیں۔ تو دجال دھوکے باز ہے۔ بہت سارے دھوکے باز ہوتے ہیں، یہ دھوکے بازوں کا باپ ہے، یہ سب سے بڑا دھوکے باز ہے، سب سے بڑا مکار اور عیار ہے، اور یہ ایسی کاریگری جانتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو یہ مکر اور فریب سے کام لیتا ہے۔ یونانی زبان میں اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ دو ہیں، اور دونوں کا کسی ذات کے ساتھ تعلق ہے۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے، عربی کے لفظ کا کسی ذات کے ساتھ تعلق نہیں جب تک کہ آپ پہلے عقیدتاً یہ نہ جانتے ہوں کہ دجال آئے گا اور دجال کو ختم کرنے کے لیے سیدنا مسیح تشریف لائیں گے۔ لیکن یونانی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک ہے انتی خرستوس اور دوسرا ہے دیوترو خرستوس۔ انتی کا مطلب ہے مخالف، انتی خرستوس مسیح کا مخالف، بالکل اس کے اپوزٹ، یعنی ایک اگر دن ہے تو دوسرا رات ہے، ایک اگر گورا ہے تو دوسرا بالکل کالا ہے، کہ سیدنا مسیح اگر لوگوں کی جان بچانے کے لیے آئے تو یہ بدبخت جان لینے کے لیے آئے گا۔ اگر انہوں نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے کام کیے تو یہ انسانیت کی تباہی کے درپے ہوگا۔ اگر انہوں نے لوگوں کو بیماریوں سے شفا دی تو یہ ایسے جراثیم ایجاد کر لے گا کہ جس سے دنیا بھر میں بیماریاں پھیلیں گی، یہ لوگوں کا جینا دوبھر کر دے گا۔ اگر مسیح لوگوں کے لیے دعا کرتے تھے تو یہ بد دعا کرتا ہوگا۔ اگر وہ خود دکھ اٹھا کے لوگوں کو سکھ دیتے تھے تو یہ پوری دنیا کو دکھ دے کے خود سکھ میں رہے گا۔ تو یہ تو ہوا انتی خرستوس یا مخالف مسیح کا مطلب، کہ بالکل اس کے الٹ۔ دوسرا لفظ ہے دیوترو خرستوس، کہ دوسرا مسیح۔ یونانی زبان میں ایک الاس ہے اور ایک ڈیوٹراس ہے۔ ڈیوٹراس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ وہ دوسرا ہے، بلکہ یہ جعلی ہے، نقلی ہے، بناسپتی ہے، اور ویسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ 2 نمبر کا مال ہے کہ یہ کہے گا کہ میں مسیح ہوں، لیکن ہوگا نہیں۔ دکھائی دے گا کہ مسیح ہے، بڑے بڑے کرتب دکھائے گا، لیکن ہوگا نہیں۔ اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ بھی کر لے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں پہچان کیسے ہو؟ اب ان دونوں باتوں کو سامنے رکھیے، بلکہ تینوں باتوں کو۔ ایک یہ کہ یہ انتی خرستوس ہے، یہ بالکل مسیح کے الٹ ہے، اس میں اور مسیح میں کوئی بات قدر مشترک نہیں۔ آپ نے ایک اور کے بارے میں بھی یہ کہا تھا کہ مجھ میں اور اس میں کوئی قدر مشترک نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس کے بارے میں بھی کہا کہ جیسے شیطان ہے، شیطان میں اور رحمان میں کون سی قدر مشترک ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، بالکل ایک دوسرے کے الٹ۔ اسی طرح سے مسیح میں اور مخالف مسیح میں یا دجال میں کوئی قدر مشترک ہے ہی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ ڈیوٹرو خرستوس ہے، یہ اس کی جگہ آ کے لیتا ہے، لیکن ہے جعلی آدمی، ہے نقال، ہے اصلی نہیں ہے۔ باہر سے ویسا ہی دکھائی دیتا ہے لیکن اندر سے کچھ اور ہے۔ یہ وہ بھیڑیا ہے جس نے بھیڑ کا روپ دھارا ہوا ہے، اور یہ ریوڑ میں گھس آیا ہے، اور اب یہ ایک ایک بھیڑ کا اب شکار کرے گا۔
یہ انسانیت کا دشمن ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہے کون، آئے گا کب، اس کی پہچان کیا ہے، اور جب دکھائی دے جائے تو ہم کیا کریں؟ اگر آپ کا یہ ایمان ہے کہ اس دجال کو ختم کرنے کے لیے سیدنا مسیح دوبارہ تشریف لائیں گے، تو آپ کو پریشان ہونے کی کیا ہو رہی ہے کہ صاحب آپ اس کا علاج کیا کریں؟ اس کا تو علاج کرنے والا خود ہی آ رہا ہے۔ جہاں پہ گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں وہاں ہادی اور نبی آ جایا کرتے ہیں، تو جب دجال آئے گا تو اس کا علاج کرنے کے لیے مسیح بھی آ جائیں گے۔ یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، جس کا مسئلہ ہے وہ جانے، اور یہ اس کی پریشانی ہے کہ اب دجال کے ساتھ کیا کرنا ہے اور کیا کچھ نہیں کرنا۔ مجھے تو کچھ نہیں کرنا نا، ہاں مجھے لڑنا ہو دجال کے ساتھ تو میں پریشان ہوتا رہوں کہ بھئی میں کیا کروں گا، وہ اتنا طاقتور، میں اتنا کمزور۔ یہ شیر کا اور چوہے کا مقابلہ آپ کہاں سے کرا رہے ہیں؟ شیر کے مقابلے پہ اس سے بڑا شیر آ رہا ہے، بلکہ شیر خدا چلا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ دجال کیا کر لے گا۔ اور دجال چونکہ جعلی اور نقلی ہے تو جعلی اور نقلی کرنسی زیادہ عرصے تک چلتی نہیں ہے، پکڑی جاتی ہے، یہ خود ہی اپنی حرکتوں سے اس کا معلوم ہو جائے گا، اور یہ دھوکہ دینے والا ہے۔ یہ کب آئے گا کوئی نہیں جانتا، لیکن ایک جگہ کلام اللہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بہت سارے دجال اور کذاب پیدا ہو گئے ہیں۔ کوئی دور اپنے وقت کے دجال سے خارج نہیں، ہر دور میں کوئی نہ کوئی دجال اور کوئی نہ کوئی کذاب ہوتا ہے جو جھوٹوں کا باپ ہوتا ہے اور بہت بڑا جھوٹا ہوتا ہے، لیکن یہ جو سب سے بڑا ہے یہ ابھی نہیں آیا۔ یہ جب آئے گا تو اس کا علاج کرنے والا بھی آ جائے گا، اس کو فنا کرنے والا بھی آ جائے گا۔ تو جو ہوں گے سیدنا مسیح کے ساتھ، ان کے مومنین، انہیں تو یہ فکر ہی نہیں ہے کہ دجال آ رہا ہے، آتا رہے، کیونکہ ہمارا شیر خدا آگے جا کے مقابلہ کرے گا، ہمیں تو کرنا ہی نہیں ہے۔ جو خود سوچ کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں مقابلہ کرنا ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے انہیں، ہمیں نہیں ہوتی۔ ہمیں تو اس پہ بھروسہ ہے کہ آتا ہے دجال، آتا رہے، لیکن دجال کا علاج کرنے والا بھی آ رہا ہے اور اس کو ختم کرنے والا بھی آ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کرے گا کیسے؟ اب مسیح کتنی فوج تیار کریں گے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ تو کلام اللہ کے جو آخری صفحات ہیں، جیسے سمجھ لیجئے کہ آخری سورت ہے، اس سورت میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ختم کرنے کے لیے کہ مسیح اس کے لیے توپ تیار کریں، تلواریں تیار کریں، بمباری کا سامان تیار کریں، ہوائی جہاز بنائیں، بلکہ کہا ہے کہ الفاظ کا لفظی ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اپنے منہ کی پھونک سے اسے ہلاک کر دے گا۔ یعنی ادھر آپ فرمائیں گے اور ادھر وہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ نے فرمایا تھا ہو جا تو ہو گیا، لہذا جب آپ فرمائیں گے کہ نہیں رہے تو نہیں رہے گا۔ آپ کے فرمان کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ آپ جب نیست سے ہست کر سکتے ہیں تو ہست سے نیست کیوں نہیں کر سکتے؟ جب کسی چیز کا کوئی وجود نہیں تھا اور آپ کے ایک کہنے پہ، جب دنیا میں کسی چیز کا وجود نہیں تھا اور آپ کے ایک کہنے سے پوری دنیا وجود میں آ گئی، تو دجال کون سی ایسی بڑی حیثیت رکھتا ہے؟ آپ جب کہیں گے نہیں ہے تو وہ نہیں رہے گا۔ آپ کے منہ سے الفاظ نکلنے کی بس دیر ہے اور دجال ختم۔ تو ہمیں دجال کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس سے ابھی سے دامن وابستہ کر لینا چاہیے جو دجال کا آ کے خاتمہ کرے گا، تاکہ ہم اس وقت اس کے دامن عاطفت میں محفوظ و مامون